الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی پہلی سے مختلف فقرے پڑھیں گے، یعنی الگ الگ طرح کے فقرے اس میں دیے گئے ہیں، اسے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مختلف فقرے۔ نمبر 1، برادر زود برخیز تا آفتاب برآید۔ برادر یعنی بھائی، زود برخیز جلد اٹھ، تا آفتاب برآید کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی کہ آفتاب نکلنے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے، جلد اٹھ۔ برادر زود برخیز تا آفتاب برآید، بھائی جلد اٹھ کہ آفتاب نکلتا ہے، کہ آفتاب نکلنے والا ہے۔ از نماز صبح و دیگر ضروریات فارغ باشی۔ از نماز صبح یعنی صبح کی نماز سے، از کا معنی ہوتا ہے سے، وہ دیگر ضروریات اور دوسری ضروریات سے فارغ باشی تو فارغ ہو۔ از نماز صبح و دیگر ضروریات فارغ باشی، فجر کی نماز اور دیگر ضروریات سے تو فارغ ہو۔ ہرچہ از قرآن خواندہ ای آن قدر کے می توانائی تلاوت کن۔ ہرچہ از قرآن خواندہ ای یعنی جو کچھ تو قرآن سے پڑھا ہے، ہرچہ جو کچھ از قرآن سے خواندہ ای تو پڑھا ہے، آن قدر کے می توانائی اس مقدار میں جو کہ تجھ سے ہو سکے، تلاوت کن تلاوت کر۔ ہرچہ از قرآن خواندہ ای آن قدر کے می توانائی تلاوت کن، جو کچھ تو قرآن سے پڑھا ہے جتنا تجھ سے ہو سکے تلاوت کر۔ نمبر 2، زمستاں چاشت خوردہ و مدرسہ برا۔ اس کو سب برا پڑھتے ہیں، قاعدے کے اعتبار سے براؤ ہونا چاہیے، کیونکہ امر پر جو با داخل ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی اگر اس میں جو پہلا حرف ہے اگر وہ پیش ہوگا پہلے حرف پر تو امر کے با کو بھی پیش پڑھیں گے، امر کے با میں بھی پیش دے کر کے پڑھیں گے، اور اگر پہلا حرف زبر یا زیر ہو پہلے حرف پر تو پھر امر کے با پر زیر دیں گے، لیکن عام طور پر اسے براؤ پڑھتے ہیں، اس لیے اسے براؤ اگر پڑھیں تب بھی غلط نہیں ہے، براؤ اصل ہوگا۔ زمستاں چاشت خوردہ با مدرسہ براؤ، یعنی سردیوں میں ناشتہ کھا کر مدرسہ جا۔ زمستاں چاشت خوردہ با مدرسہ براؤ، سردیوں میں ناشتہ کھا کر مدرسہ جا۔ چون وقت پیشی در رسد با جماعت نماز کن۔ چون یعنی جب وقت پیشی در رسد ظہر کا وقت ہو جائے، پیشی یعنی ظہر کا وقت مراد ہے۔ چون وقت پیشی در رسد جب ظہر کا وقت ہو جائے، با جماعت نماز کن جماعت کے ساتھ نماز ادا کر۔ وقت رخصت کے ساعت 4 است بخانہ بازا۔ وقت رخصت کا وقت کہ جو کہ ساعت 4 است 4 بجے ہے، جو کہ 4 بجے ہے، بخانہ باز آ گھر کو واپس آ۔ وقت رخصت کے ساعت 4 است بخانہ باز آ، چھٹی کا وقت جو کہ 4 بجے ہے، گھر واپس آ۔ در راہ بازی مکن۔ در یعنی میں، راہ یعنی راستہ، بازی یعنی کھیلنا، مکن یعنی مت کر۔ در راہ بازی مکن، راستے میں کھیل بازی مت کر، راستے میں کھیل بازی مت کر۔ در راہ بازی مکن، راستے میں مت کھیل، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، راستے میں مت کھیل۔ نمبر 3، چون از مدرسہ بخانہ در آئی دست و رو ششتا ہرچے حاضر باشد قدر بخور۔ چون یعنی جب، از مدرسہ سے، بخانہ گھر کو، در آئی آئے، دست و رو یعنی ہاتھ اور چہرہ، ششتا دھو، وہ ہرچے حاضر باشد اور جو کچھ حاضر ہو، قدر بخور تھوڑا کھا، کچھ کھا لے۔ چون از مدرسہ بخانہ در آئی دست و رو ششتا ہرچے حاضر باشد قدر بخور، جب تو مدرسہ سے گھر آئے ہاتھ اور منہ دھو کر جو حاضر ہو کچھ کھا، یعنی تھوڑا کھا۔
ساعت بیروں تفرح کن، ساعت یعنی کچھ دیر، کچھ گھڑی، بیروں باہر، تفرح کن تفریح کر، تفریح کرنے کے لیے باہر جا، تفریح کر۔ ساعت بیروں تفرح کن کچھ دیر باہر تفریح کر۔ اما زنہار باطفال ہرزہ نگردی، لیکن بیہودہ بچوں کے ساتھ، بیہودہ لڑکوں کے ساتھ ہرگز نہ گھوم۔ اما زنہارے باطفال ہرزہ نگردی، لیکن بیہودہ لڑکوں کے ساتھ ہرگز نہ پھر۔ چوں وقت عصر در رسد بمسجد رفت، چوں وقت عصر جب عصر کا وقت، در رسد آ جائے، پہنچ جائے، بمسجد رفتہ بجماعت نماز کن، مسجد جا کر جماعت سے نماز ادا کر۔ چوں وقت عصر در رسد بمسجد رفتہ بجماعت نماز کن، جب عصر کا وقت پہنچ جائے تو مسجد جا کر نماز ادا کر۔ بعض نماز شام خواندہ بخانہ بیاہ، نماز شام ادا کرنے کے بعد گھر واپس آ۔ بعض نماز شام خواندہ بخانہ بیاہ، بعض نماز شام خواندہ، نماز شام ادا کرنے کے بعد بخانہ گھر کو بیاہ واپس آ۔ بعض نماز شام خواندہ بخانہ بیاہ، نماز شام ادا کرنے کے بعد، نماز شام پڑھنے کے بعد گھر کو آ۔ ہرچہ بروز خواندی بازش بخواں، جو کہ دن میں پڑھا تھا، ہرچہ بروز خواندی جو کہ دن میں پڑھا تھا، بازش بخواں پھر سے پڑھ۔ ہرچہ بروز خواندی بازش بخواں، جو کہ دن میں پڑھا تھا، پھر سے پڑھ۔ خواندن شب بر دل نقش می شود، یعنی رات کی پڑھائی دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ خواندن شب بر دل نقش می شود، رات کی پڑھائی دل میں نقش کر جاتی ہے۔ یہاں رات سے مراد شام کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد۔ خواندن شب بر دل نقش می شود، رات کی پڑھائی دل میں نقش کر جاتی ہے، نقش ہو جاتی ہے۔ پیش از خفتن نماز عشاء بخواں، سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر، عشاء کی نماز پڑھ۔ دیکھیں، سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ، اس سے معلوم ہوا کہ جو وقت ہے، اسے وقت رات جو کہا گیا، یعنی رات کی پڑھائی جو کہا گیا، یہاں سے مراد شام کی پڑھائی ہے، مغرب کے بعد کی پڑھائی۔ اس وقت طلباء کرام کو اچھی طرح سے و توجہ کے ساتھ جو مشکل سبق ہو یا آسان سبق ہو، اس وقت دہرائی کرنی چاہیے، تکرار وغیرہ کرنی چاہیے۔ پیش از خفتن نماز عشاء بخواں، سونے سے پہلے نماز عشاء ادا کر، نماز عشاء پڑھ۔ تا توانی ترک نماز با جماعت مکن، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے ترک نماز با جماعت نماز کو ترک مکن مت کر۔ تا توانی ترک نماز با جماعت مکن، جہاں تک تجھ سے ہو سکے با جماعت نماز ترک مت کر، جہاں تک تجھ سے ہو سکے با جماعت نماز ادا کرنا ترک مت کر۔ نمبر 4، مدرسہ در تابستان صبح وامی شود کے ساعت شش باشد، مدرسہ تابستہ کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، مدرسہ در تابستان، مدرسہ گرمیوں کے موسم میں صبح سویرے کھلتا ہے، صبح سویرے کا ہوتا ہے، صبح کا ہوتا ہے۔ مدرسہ در تابستان صبح وامی شود، مدرسہ گرمیوں میں صبح میں کھلتا ہے، کہ ساعت شش باشد، جو کہ 6 بجے ہے، یعنی جس کا وقت 6 بجے ہے، کہ ساعت شش باشد، کہ 6، جس کا وقت کہ 6 بجے ہے۔ نیم روز رخصت می شود، نیم روز یعنی دوپہر کہتے ہیں، نیم روز کہتے ہیں دوپہر کو، نیم روز رخصت می شود، دوپہر کو چھٹی ہو جاتی ہے، کہ ساعت 12 است، یعنی جو کہ 12 بجے ہے، یعنی دوپہر سے مراد کیا ہے، 12 بجے، 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ نیم روز رخصت می شود کے ساعت 12 است، دوپہر میں چھٹی ہو جاتی ہے، جو کہ 12 بجے ہے، یعنی 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ با تابستاں نماز صبح کردہ بمدرسہ برو،
گرمیوں میں نماز صبح ادا کر کے مدرسہ جا، بتابستان نماز صبح کردہ بمدرسہ بروح، گرمیوں میں نماز صبح ادا کر کے مدرسہ جا۔ نماز پیشی کردہ تلاوت قرآن کن، پیشی سے مراد ظہر کی نماز، ٹھیک ہے، نماز پیشی کردہ تلاوت قرآن کن، ظہر کی نماز ادا کر کے تلاوت قرآن کر۔ اس کے بعد ہے دیروز 29 رمضان بدھ، نمبر 5 میں ہے دیروز، دیروز کہتے ہیں گزشتہ کل کو، 29 یعنی 29، رمضان کا مہینہ بدھ یعنی تھا، دیروز 29 رمضان بدھ، گزشتہ کل 29 رمضان تھا، امروز ہلال خواہد برآمد، امروز یعنی آج، ہلال یعنی چاند، خواہد برآمد نظر آئے گا، نکل آئے گا، امروز ہلال خواہد برآمد، آج چاند نکلے گا، آج چاند نظر آئے گا۔ فردہ عید است، آئندہ کل عید ہے، فردہ کہتے ہیں آئندہ کل کو، فردہ عید است، آئندہ کل عید ہے۔ ما لباس فاخرہ در برکدہ بعید گاہ خواہم رفت، ہم عمدہ لباس، فاخرہ سے مراد عمدہ لباس پہن کر کے عیدگاہ جائیں گے۔ ما لباس فاخرہ در برکدہ بعید گاہ خواہم رفت، ہم عمدہ لباس پہن کے عیدگاہ جائیں گے۔ نمبر 6 پیر شب سوار کالس کا بخار شدہ رانی دیم، پیر شب کہتے ہیں پرسوں کو، گزشتہ پرسوں کو، سوار کالس کا بخار یعنی کالس کا بخار کہتے ہیں ریل گاڑی کو، اور شدہ رانی دیم یعنی ہم چلے، رانی دیم کہتے ہیں چلنے کو، سوار ہونے کو۔ پیر شب سوار کالس کا بخار شدہ رانی دیم، پرسوں ریل گاڑی پر سوار ہو کر کے ہم چلے، پیر شب سوار کالس کا بخار شدہ رانی دیم، پرسوں ہم ریل گاڑی پر سوار ہو کر کے چلے۔ ہما ہمراہان خوابندند، ہما ہمراہان یعنی تمام ساتھی، خوابندند کہتے ہیں سونے کو، خوابندند سو گئے، ہما ہمراہان خوابندند تمام ساتھی سو گئے۔ من بصحرا نگاہ می کردم، میں صحرا کی طرف نگاہ کیا، میں نے صحرا کی طرف نگاہ کیا یعنی میں صحرا کی طرف دیکھتا رہا، صحرا سے مراد یعنی آبادی کی طرف، جنگلوں کی طرف۔ من بصحرا نگاہ می کردم، میں صحرا کی طرف دیکھتا رہا، چا چشم کار می کرد، تا چشم کار می کرد، جہاں تک میری آنکھ کام کرتی۔ من بصحرا نگاہ می کردم تا چشم کار می کرد، میں صحرا کی طرف، میں جنگلوں کی طرف دیکھتا رہا جہاں تک میری آنکھ کام کرتی۔ وہ ہما صحرا سبزہ زار بود، اور تمام جنگل سبزہ زار تھا، وہ ہما صحرا اور تمام جنگل سبزہ زار بود، سبزہ زار تھا یعنی خوش رنگ کا تھا، ہرا بھرا تھا، اس طرح کہہ سکتے ہیں، ہما صحرا سبزہ زار بود، تمام جنگل ہرا بھرا تھا۔ گاہے گاہے میان جنگل بلبل می نالید، گاہے گاہے یعنی کہیں کہیں، کبھی کبھی، میان جنگل جنگل کے درمیان، میان یعنی درمیان میں، بلبل می نالید بلبل چہچہاتی تھی۔ گاہے گاہے میان جنگل بلبل می نالید، کبھی کبھی جنگل کے درمیان میں، کہیں کہیں جنگل کے درمیان میں بلبل چہچہاتی تھی۔ نمبر 8 شب ہوا بسیار صاف و بے ابر و باد بود، شب یعنی شب ہوا یعنی رات میں ہوا، بسیار صاف بہت صاف، وہ بے ابر و باد، ابر کہتے ہیں بادل، اب کہتے ہیں بادل کو، اور ابر و باد یعنی بادل وغیرہ کے بغیر، بے ابر و باد بغیر ابرو اور بغیر بادل کے تھا۔ شب ہوا بسیار صاف و بے ابر و بادل بود، رات میں ہوا بہت صاف تھا،
بہت صاف اور بغیر ابر اور بادل کے تھا، یعنی بغیر ابر اور بادل کے رات میں ہوا بہت صاف تھا۔ جی نمبر 7 میں ہے شب ہوا بسیار صاف اور بے ابر و باد بدھ۔ شب میں ہوا یعنی رات میں ہوا بہت صاف اور بغیر بادل اور بغیر آندھی کے تھی، یعنی بغیر آندھی اور بغیر بادل کے رات میں ہوا بہت صاف تھی۔ اس کے بعد ہے ستارہ می درخشند۔ ستارہ کی جمع ہے ستارہ، آخر میں حالہ کر کے جمع بنائی گئی ہے۔ ستارہ می درخشند، ستارے چمکتے تھے۔ ستارہ می درخشید، ستارے درخشند ہوگا۔ ستارہ می درخشند، ستارے چمکتے تھے۔ ماہ بدیر برآمد، چاند دیر سے نکلا۔ ماہ یعنی چاند بدیر، دیر سے برآمد نکلا۔ ماہ بدیر برآمد، چاند دیر سے نکلا۔ صبح از خواب برخاستہ، نہار خوردم۔ صبح یعنی صبح کے وقت فجر میں، از خواب برخاستہ نیند سے اٹھ کر کے، نہار خوردم ناشتہ کیا، ناشتہ کھایا۔ صبح از خواب برخاستہ نہار خوردم، صبح نیند سے اٹھ کر کے ناشتہ کیا۔ میں صبح کو نیند سے اٹھ کر کے ناشتہ کیا۔ آخر روز منزل آمدم، آخر روز سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شام ہے، کیونکہ دن کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ شام ہی ہوتا ہے نا۔ آخر روز منزل آمدم، شام کو گھر آیا۔ سرم درد گرفت، سرم یعنی میرا سر، درد گرفت درد ہو گیا، یعنی میرے سر کو درد لاحق ہو گیا۔ سرم درد گرفت، میرا سر درد ہو گیا، یعنی میرے سر میں درد ہو گیا۔ سرم درد گرفت، میرے سر کو درد نے پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ گرفتر من ہوتا ہے پکڑنا، میرے سر کو درد نے پکڑ لیا، یعنی میرا سر درد ہو گیا۔ خوابیدم، میں سو گیا۔ خوابیدم، میں سو گیا، یعنی میں شام کو گھر آیا اور میرا سر سر جو ہے نا اس میں سر میں درد ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں سو گیا۔ یہی فرما رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ سرم درد گرفت، خوابیدم میرا سر درد ہو گیا جس کی وجہ سے میں سو گیا۔ نمبر 8 دیشب بسیار کم خوابیدہ بودم۔ دیشب یعنی گزشتہ رات، بسیار کم بہت کم، خوابیدہ بودم میں سویا تھا۔ دیشب بسیار کم خوابیدہ بودم، گزشتہ کل میں بہت کم سویا تھا۔ امشب ہوا خیلے سرد بود، امشب یعنی آج رات، ہوا یعنی ہوا، خیلے سرد بہت ٹھنڈا، بود تھا۔ امشب ہوا خیلے سرد بود، آج رات ہوا بہت سرد تھی، بہت ٹھنڈی تھی۔ امروز مورا کار بزرگ پیش آمدہ، امروز یعنی آج، مورا یعنی مجھ کو، کار بزرگ بڑا کام، پیش آمدہ پیش آیا۔ امروز مورا کار بزرگ پیش آمدہ، آج مجھے بڑا کام پیش آیا۔ پیروز آفتاب خیلے گرم بود، پیروز یعنی پرسوں، آفتاب یعنی سورج، آفتاب مطلب سورج ہوتا ہے، مگر یہاں مراد دھوپ ہے، تپش ہے۔ دھوپ کو بھی کبھی کبھی آفتاب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا آفتاب بولا گیا ہے سورج کو، اور مراد لیا گیا ہے اس کے لازم کو، یعنی لفظ بول کر کے اس کے لازم کو مراد لیا گیا ہے۔ جہاں پہ بھی سورج ہوگا ظاہر سی بات ہے وہاں پہ دھوپ ہوگی، تو یہاں پہ دھوپ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پیروز آفتاب خیلے گرم بود، پرسوں دھوپ بہت گرم تھی، پرسوں دھوپ بہت گرم دھوپ تھی، بولے پرسوں بہت گرم دھوپ تھی۔ نمبر 9 پسرش کے جوان خوش قامت است، دیشب روبے تختے خوابندہ، لحاف بر رو کشیدہ بدھ۔ پسرش اس کا لڑکا، کے جوان جو کہ جوان ہے، خوش قامت است اور جوان اچھی قامت والا ہے۔ پیشرس کے جوان خوش قامت است، اس کا لڑکا جو کہ جوان اور اچھی قد والا ہے۔ دیشب روبے تخت خوابندہ، گزشتہ رات تخت کے سیے پر سویا، تخت پر سویا۔ لحاف بر رو کشیدہ بدھ، اور لحاف
چہرے سے کھینچا ہوا تھا، یعنی لحاف کو چہرے پر ڈال کے سویا، اوڑھ کر، اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لحاف اوڑھ کر سویا ہوا تھا۔ لحاف برو کشیدہ بود، ایک لحاف چہرے پر کھینچا ہوا تھا، چہرے پر کھینچ کر سویا تھا، یعنی ایک لحاف چہرے پر اوڑھ کر کے سویا تھا۔ نمبر 10 مسلمانان را باید اطفال یتیم را کے وارث نداشتہ باشند پرستاری کنند۔ مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانان را باید مسلمانوں کو چاہیے، اطفال یتیم را یتیم بچوں کو، کہ وارث نداشتہ باشند جو کہ وارث نہیں رکھتے، یعنی جن کے وارث نہیں ہیں، پرستاری کنند ان کی پرورش کریں، وحز ہر علم درس دہند اور ہر علم کا درس دیں، ہر علم انہیں سکھائیں، ہر علم پڑھائیں۔ مسلمانان را باید اطفال یتیم را کے وارث نداشتہ باشند پرستاری کنند و از ہر علم درس دہند۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یتیم بچوں جن کا وارث نہیں ہوتے ان کی پرورش کرے اور انہیں ہر علم کا درس دیں اور انہیں ہر علم سکھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔